کی شفاعت کا تجھے اقرار ہے، پیر کا دامن پکڑ لے پھر تو بیڑا پار ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں ڈال لے پٹا محمد کی غلامی کا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو ہمارے یہاں عبادت بھی ہے اور عبادت کے ساتھ محبت بھی ضروری ہے۔ یہ قوالی جو سنی جاتی محفل سما، یہ محبت میں سنی جاتی ہے۔ اس میں اللہ کی حمد ہے، سرکار دو عالم کی تعریف ہے، بزرگان دین کی منقبت ہے۔ یہ قوالی میں یہی سب سنا جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے سنا جاتا ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کے بزرگان دین کی محبت پیدا ہو۔ بلا ان کی محبت کے ہم لوگوں کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے، ان کی محبت ہوگی۔ اور اسی لیے عرس بھی قائم کیا جاتا ہے، عرس بھی اسی لیے منائے جاتے ہیں کہ ان کی یاد ہمارے دل میں قائم رہے، ان کی یاد سے ہم غافل نہ ہوں، نہ اللہ کی یاد سے غافل ہوں، نہ بزرگان دین کی یاد سے غافل ہوں۔ ان کی یاد ہی ہمارے کام آئے گی۔ سمجھ میں آیا؟ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لو، ہمارے یہاں جو ہوتا ہے زمین کو لوگ چوما جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ یہاں سجدہ کیا جاتا ہے۔ جو سجدہ سمجھتا ہے وہ گمراہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور جو سجدہ سمجھ کے کرتا ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ یہاں زمین چومی جاتی ہے، زمین بوسی، زمین بوسی۔ ایک ہے دست بوسی، ہاتھ کو چوما تو دست بوسی، پاؤں کو چوما تو قدم بوسی، زمین کو چوما تو زمین بوسی کی جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہر آدمی سمجھ لے کہ یہاں سجدہ نہیں کیا جاتا ہے، یہ زمین چومی جاتی ہے، زمین بوسی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ آج سے نہیں، یہ سرکار دو عالم کے بلکہ آدم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور سجدہ بھی دو طریقے کا ہے۔ قرآن میں اور شریعت میں سجدہ دو طریقے کا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سجدہ دو طریقے کا ہے۔ ایک سجدہ عبادت جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے اور قبلہ کی طرف رخ ہوتا ہے، پیشانی جھکنا چاہیے، ناک ملنا چاہیے، یہ بھی ملنا چاہیے، سب ملنا چاہیے تب، اور اس کی نیت ہونا چاہیے تب سجدہ ہوگا۔ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو گے تب سجدہ ہوگا، اور سجدے کی نیت ہوگی تب سجدہ ہوگا، اور نیت نہیں ہے تو سجدہ بھی نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ضروری ہے اور قبلے کی طرف رخ ہونا ضروری ہے۔ اور تعظیمی سجدہ جو ہوتا ہے اس میں کعبے کی طرف رخ ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے آدم کو اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ ادب تھا، عبادت کا سجدہ نہیں۔ جیسے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے ان کے 11 بھائیوں نے اور ماں باپ نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، سورہ یوسف میں موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، اور ان کے بھائیوں میں بھی پیغمبر تھے۔ تو نبی اور رسول کبھی شرک کروانے نہیں آئے گے۔ شرک جو ہوتا ہے شرک سے منع کرنے آئے تھے، نبی رسول شرک اور کفر کو ختم کرنے آئے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ تو سجدہ دو طریقے کا، ایک سجدہ تعظیمی، ایک سجدہ عبادت۔ سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ دوسروں کو روا نہیں، ایک سجدہ تعظیمی ہے جو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے 11 بھائیوں اور ماں باپ نے سجدہ، وہ سجدہ تعظیمی، سجدہ ادب تھا۔ لیکن ہمارے یہاں وہ دونوں میں سے ایک بھی نہیں۔ ہمارے یہاں زمین چومی جاتی ہے، زمین بوسی۔ اور یہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے سامنے بھی ہوا، خواجہ غریب نواز کے سامنے بھی ہوا، خواجہ غریب نواز نے بھی کیا، بابا قطب الدین بختیار کاکی نے بھی کیا، نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے کیا، مختوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کیا، بابا فرید الدین گنسکر نے کیا۔ یہ ہمارے یہاں سے رائج نہیں ہے، اس شروع سے رائج چلا آ رہا۔ سمجھ میں آیا؟
کوئی نہیں سمجھے کہ یہ پیر صاحب آ کے نیا نکالے ہیں، یہ شروع سے چلا آ رہا، سمجھ میں آیا؟ اور جس کو نہ سمجھ میں آئے تو کتاب ہے مرشد کو سجدہ تعظیم، کتاب کا نام مرشد کو سجدہ تعظیم، جس کے پاس نہ ہو ہمارے پاس ہے، لے سکتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، خواجہ حسن نجامی نے لکھا اس کو، نظام الدین اولیاء محو الہی کے سجادہ نصیر تھے، انہوں نے لکھا ہے خواجہ حسن نجامی نے، اس میں قرآن سے اور حدیث سے فقہ سے انہوں نے سب حوالہ دیا، جس کو چاہیے وہ لے سکتا ہے، سمجھ میں آیا؟ لیکن ہمارے ہاں دونوں وہ ایک نہیں، ہمارے ہاں زمین بوسی کی جاتی ہے، اور جو کہتے ہیں منع تو یہ اس کے بارے میں سبع سنابل شریف میں بہت مفصل طریقے سے موجود ہے۔ نصیر الدین چراغ دہلوی کو خواجہ بندہ نواز یسوع دراج نے کیا، اور زمین بوسی جو ہے سرکار دو عالم سے لے کر کے، اور سبع سنابل شریف میں سرکار دو عالم سے لے کر کے بابا قطب صاحب نظام الدین اولیاء محو الہی سب نے زمین بوسی کیا ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کے بارے میں نظام الدین اولیاء محو الہی نے، نظام الدین اولیاء محو الہی کے سامنے بھی یہ ہوتے تھے، لوگوں نے اعتراض کیا تو نظام الدین اولیاء محو الہی نے فرمایا یہ ہمارے بزرگوں سے ہوتا آیا ہے، اگر میں اس کو منع کروں تو اس کا مطلب ہمارے بزرگان دین جاہل تھے، جو جن کے سامنے ہوتا رہا انہوں نے منع نہیں کیا، تو اس لیے میں منع نہیں کرتا۔ نظام الدین اولیاء محو الہی نے فرمایا، اس میں لکھا ہوا ہے، سیر الاولیاء میں بھی لکھا ہو، فوائد الفوائد میں بھی لکھا ہو، اس کا حوالہ، تو سب کتابوں کا حوالہ مرشد کو سجدہ تعظیم کتاب میں دیا ہو، سمجھ میں آیا؟ کتاب کا نام ہے مرشد کو سجدہ تعظیم۔ تو یہ ہر کوئی جان لے کہ یہ سجدہ نہیں کیا جاتا ہے، زمین چومی جاتی ہے، زمین بوسی اس کو بولتے ہیں، ہر کرنے والا جان لے اور دیکھنے والا بھی جان لے۔ اسی پہ مفتی اعظم ہند نے کہا ہے، سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جبھی سائی۔ مفتی اعظم ہند کا نام سنے ہوگے، مفتی اعظم ہند نے لکھا، سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ انہوں نے نجدیوں کو کہا ہے، اور یہاں جو اپنے کو سنت جماعت کہتے ہیں وہ بھی اس کو قائل نہیں، انہوں نے نجدیوں کو کہا، مفتی اعظم ہند جو بریلیوں کے سب سے بڑے وہ ہیں، سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھوں سے، اولیاء ملتے ہیں آنکھوں سے، وہ ہے تلوا تیرا، اس کو بولتے ہیں تلوا، یہ تلوا نیچے والا اس کو تلوا بولتے ہیں۔ احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے، اولیاء ملتے ہیں آنکھوں سے، یہ آنکھ ہے اور یہ تلوا ہے، اولیاء ملتے ہیں آنکھوں سے، وہ ہے تلوا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ تو یہ آنکھ سے تلوا ملے گا تو کس حالت میں ہوگا؟ یہ باپ بیٹے دونوں کا بتا دیا، دونوں کا شعر ہے نا، باپ بیٹے دونوں کا شعر بتا دیا، بیٹے ہیں مفتی اعظم ہند، باپ ہے احمد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت، سمجھ میں آیا؟ تو یہ کوئی نہیں سمجھے کہ سجدہ ہوتا ہے، سجدہ حرام ہے، سجدہ جو ہے حرام ہے، یہاں زمین چومی جاتی ہے، کہ ہر کوئی جان لو، کوئی اعتراض کر دو زمین چومتے سجدہ نہیں کرتے، سمجھ میں آیا؟ زمین بوسی، زمین چومنا، اور یہ سبع سنابل شریف میں لکھا ہوا ہے، اور محفل سما پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، محفل سما